یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال مطلب مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی اور موجودہ دیوار گریا اسی تباہ کن ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہ یہودیوں کی ایک مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جس کو بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریا کے بالکل مخالف طرف ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقع معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں تھا۔ یہ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور ان کی تعمیر میں جنات اور انسانوں نے دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اسی ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہوئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا اور بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس نے ان پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی ماندہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس عبادت گاہ مسمار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت چونکہ دنیا میں یہودی مذہب برحق تھا، اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا اور اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی تو تعمیر ہو گیا لیکن یہودیوں کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جنرل ٹائٹس ان پر مسلط کیا۔ اس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا لیا۔ ناظرین محترم، تقریباً 2000 سال یہ قوم ایسے ہی بھٹکتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست شدہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں دی ہی گئی لیکن مرکزی مقام حاصل نہ ہوا جو کہ جنگ عظیم اول کے بعد ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل مستحکم تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہودی آج دیوار گریا کے نزدیک اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن ان کی سرکشی آج بھی ان کی فطرت میں شامل ہے۔